اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا لیکچر سورہ احزاب کی ورس نمبر 40، 56، 57 اور 58 پر مشتمل ہے۔ ان آیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تخصصات بیان کیے جا رہے ہیں، جس میں سے سب سے اہم ترین تخصص ہے وہ ختم نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اس کی تکمیل کر دی۔ یہاں پر پہلے میں آپ کی ایک چیز کی بھی کریکشن کرنا چاہتی ہوں کہ بیٹے دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اسلام ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ آدم علیہ السلام اسلام لے کر آئے، جتنے بھی انبیاء آئے دنیا پر، قرآن پاک اس بات میں ہمیں وضاحت سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سب کے سب حنیفاً مسلمان، باقاعدہ قرآن پاک میں انبیاء کے نام لیے جاتے گئے ہیں اور بعد میں بتایا گیا کہ دو سارے کے سارے کیا تھے، حنیفاً مسلمان، وہ سب مسلمان تھے۔ ان کی جو امتیں، جو نیکوکار ان کے جو افراد تھے وہ بھی مسلمان تھے، اور جو ان میں بدکار لوگ تھے وہ مسلمان نہیں تھے، انہیں کافر کہہ کر جو ہے وہ پکارا گیا ہے۔ تو ایک ہی دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس سے صرف ایک دین ہے اور وہ دین ہے اسلام۔ اس لیے بہت سے جو اہل مغرب ہیں وہ یہ پریشانی میں پڑے رہتے ہیں کہ اسلام تو 571 ہجری کے اندر آیا، نبی کریم کی پیدائش سے اسلام کا آغاز کرتے ہیں، اور اسلام نے بہت ساری جو باتیں ہیں پرانے مذاہب سے لے لے کے تو سیکھی ہیں۔ تو جو سارے مذاہب ہیں وہ بنیادی طور پر اسلام ہی کی شکلیں ہیں۔ ہمارا تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک ہی دین ہے اللہ کے ہاں، کیونکہ قرآن سے یہی ثابت ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام کے جو ہے وہ ایک ہی دین ہے اللہ کے ہاں۔ اور تمام انبیاء آئے، اپنا پیغام پہنچایا، اس کے بعد ان کے اب بہت مختلف مذاہب کیسے بنے ہیں؟ مختلف مذاہب اس لیے بنے کہ جو بعد میں آنے والے لوگ تھے انہوں نے دین کے اندر تبدیلیاں کر دی، انہوں نے جو انبیاء کتابیں لائیں ان کے اندر تبدیلیاں کر دی۔ لیکن ایک چیز اگر آپ تمام مذاہب کو دیکھیں، وحدت ادیان جسے کہا جاتا ہے، تمام مذاہب کے بہت سے احکامات کے اندر ان کے اندر ایک سے ایک ہیں وہ، جیسے کہ تمام مذاہب میں خدا کا کنسیپٹ موجود ہے، تمام مذاہب کے اندر جو انبیاء کا کنسیپٹ موجود ہے، تمام مذاہب کے اندر جنت کا کنسیپٹ موجود ہے، جو ہے اس کے اندر فرشتوں کا کنسیپٹ موجود ہے، اور آخرت کا کنسیپٹ موجود ہے، مرنے کے بعد دوبارہ انسان کے زندہ ہونے کا کنسیپٹ موجود ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مذاہب کی بہت ساری اس طرح بہت سے احکامات، جیسے کہ کوئی بھی مذہب کسی مرد اور عورت کو بغیر نکاح کے اکٹھا نہیں رہنا اس کا پسندیدہ یا اسے قبول نہیں کرتا۔ تو بہت سے احکامات اگر ہم تفصیل میں جائیں تو ہمیں ایسے ملتے ہیں جو تمام ادیان میں پائے جاتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہیں کہ تمام جو دین ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے، بعد میں آنے والوں نے ان کے اندر تبدیلیاں کی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اسلام کی تکمیل فرما دی۔ وہ تمام جو مذاہب کے اندر خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں، ان کے عقیدہ توحید کے اندر، عقیدہ رسالت کے اندر، فرشتوں کے اندر، آخرت کے دن کے حوالے سے، اور اسی طرح ان کے معاملات کے اندر، نکاح کے حوالے سے، ان کی وراثت کے حوالے سے، ان کے لین دین کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے آخری دین کے اندر انہیں دوبارہ کریکٹ کر کے اس دین کی اصل شکل جو ہے وہ قائم کر دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم فرما دیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم پر آ کر انبیاء کا جو ایک پورا سلسلہ 1,24,000 انبیاء ہے ان کا سلسلہ یہاں پر آ کر ختم کر دیا۔ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِکُم، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، یعنی آپ کی کوئی بھی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ وَلَکِن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ، اور کیا ہیں، مہر نبوت ہیں، انبیاء کو سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ وَکَانَ اللّٰہ، اور اللہ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارثہ
سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے اور آپ نے انہیں اپنا متبنہ بنا رکھا تھا۔ متبنہ کہتے ہیں کہ جیسے منہ بولا بیٹا، اور عربوں کے اندر متبنہ کو حقیقی بیٹا شمار کیا جاتا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں دو تین اہم مسائل بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو متبنہ کے مسائل کہ حضرت وہ پھر بہت سے لوگ انہیں زید بن محمد کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس آیت کے بعد انہیں پھر زید بن حارث کہا جانے لگا۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی کو منہ بولا بیٹا کہنے سے وہ بیٹا بن نہیں جاتا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے یہ رواج ہیں منہ بولے بھائی بنانے کے، منہ بولا بیٹا بنانے کے، تو اسلام کے اندر ان کی کوئی بھی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ان مردوں سے ایک عورت کا ویسے ہی پردہ ہوگا جیسے کہ غیر محرم سے ہوتا ہے۔ اور کسی کی کچھ بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ بچے کو اڈاپٹ کر کے اسے اپنا نسب دینا، اس کا نسب کو خراب کرنا اور اپنی ساری پراپرٹی اس کے نام ٹرانسفر کر دینا اور اپنے جائز جو شرعی حقدار ہیں آپ کی پراپرٹی کے اندر انہیں حصے سے محروم کر دینا، یہ کسی بھی صورت پہ ناپسندیدہ ہے، ناجائز ہے۔ بچہ اڈاپٹ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اس کا اصل نام والد کے نام کے ساتھ ہی رکھیں گے اور اپنی پراپرٹی میں سے 1/3 کی وصیت سے زیادہ آپ اس بچے کو کوئی بھی چیز فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر جب نبی کی ایک اور بھی اہم جو چیز بیان ہوئی ہے کہ صرف عربوں میں نہیں، ہمارے دین کے اندر بھی یہ چیز کا رواج ہے کہ جس عورت سے بیٹا نکاح کر لے اس سے باپ نکاح نہیں کر سکتا، اور جس سے باپ نکاح کر لے اس سے بیٹا نکاح نہیں کر سکتا۔ تو باپ اور بیٹا دونوں جن عورتوں سے نکاح کر لیں وہ ایک دوسرے پر حرام ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جس سے کیا پتہ چلا کہ جو بہو ہے وہ سسر کے لیے حرام ہے اور جو ستیلی ماں ہے وہ بیٹے کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو زید بن حارثہ کو کہ نبی کریم نے انہیں متبنہ بنایا ہوا تھا، انہوں نے جب آپ کی پھوپھی ذات جو تھی زینب بنت جوہش کو طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جو زینب کیونکہ آپ کی پھوپھی ذات بھی تھی ان سے نکاح فرما لیا۔ اب عرب تو متبنہ کو سمجھتے ہی حقیقی بیٹا تھے، تو انہوں نے معاذ اللہ وہاں پر شور مچا دیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے انہوں نے غلط الفاظ اور غلط باتیں شروع کر دی، جس کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کیسے کر لیا؟ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کی ختم نبوت کرنے والے ہیں، کیونکہ اب اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آنا، اس وجہ سے جو متبنہ کے جو احکام ہیں جو ہم انہیں اصل پر ہی لا رہے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بہت باخبر ہے۔ انہیں آپ دیکھ لیں تو پھر اس طرح جو پھر حضرت امہات المومنین میں حضرت زینب بنت جوہش جو تھی آپ کے عہد میں رہی، تو جو کفار مکہ جو تھے انہیں ان کی ان باتوں کی سخت مذمت جو ہے ان آیات مبارکہ میں کی گئی ہے۔ اور ابھی بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ختم نبوت کے جو مسائل آپ بھی سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو انہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے ختم نبوت مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں شامل ہے، اور اگر کوئی شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ کسی بھی طور سے مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اس پہ نہ صرف قرآن سے ثابت ہے ختم نبوت، آپ کی احادیث سے شامل ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، 1400 سال سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اور انشاءاللہ اس پر ہم سب قائم و دائم رہیں گے۔ آگے جو آپ آیت نمبر دیکھیں امتیازات نبوی، تخصصات نبوی مزید بیان ہوئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ ان اللہ والملائکتہ یصلون علی النبی، اور بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ اب یہاں پہ تخصص بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ بھی کر رہے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو وہ عبادت سے پاک ہیں، درست لیے جو سب سے مقرب ترین عبادت نماز کے بعد سب سے زیادہ جو ہے درود شریف پڑھنے کا جو ہے اجر و ثواب ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ درود شریف اول و آخر 11 دفعہ پڑھ کے اور آپ اگر وہ دعا کرتے ہیں تو آپ کی وہ دعا انشاءاللہ ضرور سنی جاتی ہے۔ تو اللہ نبی کریم کا یہ تخصص ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو بھی ساتھ کا تاکید کی گئی ہے کہ تم بھی جب بھی فارغ ہو، آپ کو جب
جب بھی موقع ملے، سوتے ہوئے موقع ملتا ہے، اٹھتے بیٹھتے بغیر وضو کے ساتھ، جو یا کھانا پکا رہے ہیں آپ، چل چل پھر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں آپ، ایون ٹی وی ڈرامہ بھی میں تو کہتی ہوں بچے اگر دیکھ رہے ہیں تو تب بھی اگر آپ تسبیح کر سکتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ تسبیح کرتے جائیں، جتنی دفعہ بھی آپ پڑھ لیں گے یہ آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ ان الذین، اور وہ لوگ یؤذون، جو تکلیف دیتے ہیں، یؤذون اللہ کو، و رسولہ، اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وأعد لہم عذابا مہینہ، اور ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ والذین، اور جو لوگ یؤذون، اذیت دیتے ہیں، یؤذون المؤمنین، مومنوں کو، والمؤمنات، اور مومنین مومن مردوں کو، والمؤمنات، مومن عورتوں کو، بغیر ما اکتسبوا، بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہو، مطلب ان پر صرف الزامات لگاتے ہیں۔ فقط احتملوا، تو پس انہوں نے اٹھا لیا، احتمال ہوتا ہے اٹھا لینا، وزن اٹھا لینا، فقط احتملوا بہتانا، تو انہوں نے بہت ہی جو ہے سری گناہ انہوں نے بہت ہی سخت الزام جو ہے وہ اٹھا لیا، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور سخت گناہ، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہت سخت گناہ کا عذاب اپنے سر کے اوپر اٹھا لیا۔ ان آیات مبارکہ کے اندر آپ نے جیسا کہ دیکھا درود شریف پڑھنے کی اہمیت، اور اللہ کو اذیت دینے سے مراد کیا ہے، کیسے جب صحابہ کرام کو اچھے کام کرتے تھے تو لوگ انہیں اذیت دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے شرک کرنا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے زمانے کو برا بھلا کہنا، اللہ کی جو منشا ہے، اللہ کے جو دین ہے اس کے اندر جو ہے بلا وجہ کے حیل و حجت کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتی ہیں، اس چیزوں سے منع فرمایا گیا۔ اسی طرح مومنوں کو اذیت دینے سے منع فرمایا گیا۔ ابتدائی اسلام میں آپ کو پتہ نا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا۔ اسی طرح نبی کریم کی ذات کو تکلیف دینے سے منع فرمایا گیا، جیسے بھی پیچھے ہی ہم نے واقعہ پڑھا ہے کہ جب آپ نے زینب سے نکاح فرمایا تو انہوں نے کہا جی معاذ اللہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، پھر آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کتنی بدسلوکی کی گئی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کے آئے ہیں، پیش کی ہے، تو کتنی تکلیفیں جو آپ نے پڑھا، طائف میں کیا ہوا، شب ابی طالب میں کیا ہوا، غزوہ بدر کو آپ دیکھیں، احد کو دیکھیں، خندق کو آپ دیکھیں، آپ کا جو ہے گھرانے کے مسائل کو آپ دیکھیں، تو وہ سارے کے سارے کن کے پیدا کرتا تھے، سارے کے سارے مشرکین مکہ کے پیدا کرتا تھے، منافقین کے پیدا کرتا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا ہے کہ جو لوگ جو ہیں اذیت دیتے ہیں رسول اللہ کو، اور ساتھ آپ کا مقام بتایا کہ آپ تو وہ ہستی ہیں جس پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں اور سلام بھیج رہے ہیں، تم لوگ کیسے بدبخت ہو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں، تکلیفیں اور ان کے حوالے سے بری باتیں کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف دینا بھی اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کو تکلیف دینے سے، اللہ کے رسول کو تکلیف دینے سے، اور وہ مسلمان جو ایمان لائے انہیں تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔